بزرگاں نے آ کے کیا بیٹی آمینہ اے بشری یا آمینہ تو قد حمل تو سید المرسلین، اے بیٹی آمینہ تینوں مبارک ہوئے، تو نبیان دے سردار دی ماں بنن والی ہے۔ اما آمینہ فرما دیا نے پہلے میں چار پائی تے لیٹی ہیں، میں وہ خواب ہاں جدو میں بزرگاں دی آواز سنی تے میں اٹھ کے اپنی چار پائی تے بیٹھ گئی، میں اپنی چار پائی تے بیٹھ گئی، میں پوچھا بابا جی مانا انتنا، بابا جی تسی کون ہو؟ مکے دے رہن والے نہیں، آج تو پہلے بابا جی میں تہاڈی زیارت نہیں کیتی، بابا جی دسو تسی کون ہو؟ تے او بزرگ بولے نے کہندے نے بیٹی پریشان نہ ہوئی، اسمی آدم، بیٹی میں آدم علیہ السلام نسل انسانی دا باپا، میں بیٹی آیا تینوں مبارک دین واسطے، آیا میں تینوں مبارک دین واسطے، اسمی آدم، میں آدم علیہ السلام۔ اما آمینہ فرما دیا نے میری آنکھاں میں جو خوشی نال اتھرو نکل آئے، میں عرض کی تھی واہ نیلی چھت دیا مالکہ جڑا منو تو بیٹا دین والا ہے، اس بیٹے دے صدقے تو میں اپنے جدی امجد آدم علیہ السلام دی زیارت بھی کر لئی ہے۔ اما آمینہ فرما دیا نے میں پوچھا بابا جی تھوڑا وصال ہویا نو صدیاں بیت گئیاں نے، تسی قبر دے اندر تشریف لے گئے، سارا مزید تھوڑا علاقہ کہ تسی کیویں تشریف لے آئے، تھوڑے واسطے سواری کیڑی پیش کیتی گئی؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں نے سواریاں دی ضرورت نہیں پئی، ایک قدم قبر چو باہر کٹے ہے، دوسرا قدم رکھے تیرا مکان آ گیا، دوسرا قدم رکھے تیرا مکان آ گیا۔ حضرات محترم حدیث پیش کر دے ماں نواب صدیق الحسن بھپالی اہل حدیثوں کا بہت بڑا مولوی ہے، او دی کتاب ہے شمامت الانبریہ من مولد خیر البریہ، او دے وچوں نے حدیث نقل کیتی ہے، کہندے ان اللہ حرم علی الارض وتاکلوا اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، کہندے ہے کہ بے شک اللہ نے نبیوں دا جسم کھانا زمین دے واسطے حرام قرار دیتا ہے، زمین نبیوں دا جسم نہیں کھا سکتی۔ جی آدم علیہ السلام زندہ اپنی قبر جو آ کے اما آمینہ نو مبارک دے سکتے نے، کہ جس نبی دیا مبارکہ دے واسطے آئے نے او نبی بھی اپنی قبر انور وچ زندہ ہے۔ اس واسطے اسی کہنے میرے آل حضرت عظیم البرکت بولے نے کہنے آقا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں وعدہ کیتا سی 10 to 12 منٹ میری حاضری ہو گئی، ٹھیک ہے بس کریے جی۔ آج بڑا سکون ہے گلا تھوڑا میرے مہمان خطیب آئے 10 منٹ ویکھو نا سارے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم حضور دی والدہ فرما دیا نے اچانک کی ہویا اے عورتاں میرے کول بیٹھ گئیاں، آسمان تو ایک جماعت آئی پرندیاں دی، ایسی فرشتے صورت پرندیاں دی، سبز انہاں دے پارنے تے سنہری انہاں دیاں چنجانے، کہ وہ آ کے نا میرے کمرے وچ داخل ہو کے اما آمینہ فرما دیا نے وہ پرندیاں دی جماعت نے میرا طواف کیتا، طواف کرن تو بعد پرندے اپنی بولی بول کے اے جملے پہ کہندے نے، نعمت القبریٰ شریف کے اندر علامہ حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، کہندے نے اما آمینہ فرما دی فرشتیاں دی جماعت پرندیاں دی صورت چاہی اور انہوں نے میرا طواف کیتا، سبز پار میرے وجود دے نال ملے، جب ملے گا انہاں ایک جملہ کیا، وہ پرندے بولے نے، بول کے انہاں جملہ کہہ رہے نے اظہار یا محمد یا رسول اللہ، اظہار یا محمد یا رسول اللہ، کملی والے آہن تشریف لے آو، کملی والے آہن تشریف لے آو، حضور دی اماں فرما دیا نا پھر کی ہویا قد خرجا منی نور، فرما دیا نے انہاں پرندہ کیا اظہار یا محمد
یا رسول اللہ سونے ہن تشریف لے آؤ. یتیم روندے پے نے, بیوہ اڈکدیاں پیاں نے, ماں دا مقام ختم ہو گیا, باپ دی عزت ختم ہو گئی, سونے ہن تشریف لے آؤ. حضور دی والدہ فرماندی ہیں پھر قد خرج منی نور, میرے شکم پاک وچوں ایک نور ظاہر ہویا تے کملی والا میری گود وچ تشریف لے آیا. عاشق رسول فنا فی الرسول الحاج محمد علی ظہوری بولیا جدو حضور تشریف لے اماں دی گود وچ تے ظہوری صاحب کہندے نے جلوہ گر حضور ہو گئے, جلوہ گر حضور ہو گئے, سب دور ہو گئے, صدقہ صدقہ ظہوری مات کا معاف سب قصور ہو گئے. جلوہ گر حضور ہو گئے, سب اندھیرے دور ہو گئے, صدقہ ظہوری نعت کا معاف سب قصور ہو گئے. حضور اپنی ماں دی گودے تشریف لے تو سرکار دی امی جان دے جملے سنو. حضور دی اماں جان کہندی نے پھر کی ہویا, پھر کی ہویا. حضور نے سب تو پہلے سجدہ کیتا, سجدہ کر کے دسیا لوگوں میں بھی پاک ہاں, میری ماں دی گود بھی پاک ہے. حضور دی امی فرما دیا نے پھر کی ہویا, وَتَحْتَهُ مَدْهُولًا مَدْهُولًا مُطَيَّبًا مَخْدُونًا وَمَسْرُورًا. فرما دیا نے میں آدھے پتر نو ویکھیا کہ سرکار دے نا سر مبارک تے تیل لگے, سرکار دے مطیباً خوشبوواں آ رہی نے, مختونہ حضور دے ختنے ہوئے نہیں, ومسرورا حضور دی اماں جان فرما دیا نے آقا مسکراندے مسکراندے میری گود وچ آ گئے. یہ دا سادہ جے ترجمہ عام فہم انداز اللہ نے اپنے محبوب نو بنا کے سوار کے تھبا کے ٹھٹھا کے فرمایا جا کملی والے ہن ماں آمینہ دی گود نو رنگ لایا. حضرات محترم یہ حضور علیہ السلام دا خالصتاً اللہ بات تے بڑی لمبی ہے, مضمون بڑا لمبا ہے, اگر پورا سال بھی انہوں چلایا جائے تو ختم نہیں ہو سکتا. بھائی محمد حسین صاحب, بھائی محمد علی صاحب, اے میریاں ماواں بہناں بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے, انہاں واسطے بھی ایک دو جملے تہاڈی خدمت میں پیش کرنا چاہنا. یاد رکھنا جڑے حضور دیاں محفلاں سجاندے نے نا, میرے نبی دے کے جاندے نے, لے کے نہیں جاندے. اور جس جگہ تے ذکر رسول ہوئے نا تے کملی والے اتھے تشریف لے آؤندے نے, کملی والے تشریف لے آؤندے نے. تقریر میری ختم ہو گئی, انہاں بیٹیاں واسطے ماواں بہناں واسطے میں 2 منٹ دی بات پیش کرنا چاہنا. آئیاں نے کم از کم یہ بھی اپنے دامن وچ کچھ پا کے لے جائیں. تقریر میری ختم ہوگی, مڑ کدی موقع ملیا تے اتھوں شروع کر لیں گے. ویسے درس قرآن بھی چلتا ہے, خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی مضمون چلتا ہے. حضرات محترم اے عرض پہ کرنا کہ جتنے کملی والے محبوب دا ذکر ہوئے نا اتھے سرکار تشریف لے ہوندے نے. کیویں تشریف لے ہوندے نے, بڑے بڑے علماء نے بیان کیتے. حضور سیدی غوث اعظم دا زمانہ پا کے جنہ دے نام دی آپا 11ویں شریف کرنے ہیں. ایک وقت دا بادشاہی او دے تے کوئی مہم آئی, کوئی پریشانی آئی, او بادشاہ کسے اللہ والے کو ٹر گیا. اللہ والے نے جا کے اپنی درخواست پیش کر دے کہ میرے تے اے مہم میں اے پریشانی ہے, یہ دا کوئی حل ہے. اس اللہ والے نے کیا بادشاہ اپنے گھراں وچ جا کے, اپنے محل وچ, اپنے بنگلے وچ جا کے حضور دا میلاد کر, اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر دے. وہ بادشاہ گھر آیا, انہیں اپنی زوجہ نال مشورہ کیتا. آج جس طرح بھائی محمد حسین تے محمد علی صاحب نے اپنی توفیق دے مطابق اپنے گھر وچ اپنے اس بازار تے حضور دے ذکر دی محفل سجائی ہے نا, کہ انہیں اپنی توفیق دے مطابق سجائی ہے. جو اللہ نے انہوں توفیق دیتی ہے نا, اللہ تعالیٰ دے محبوب دا انہیں میلاد کیتے ہیں. وہ بادشاہ سی, انہیں آدھی توفیق دے مطابق نا اپنے بنگلے وچ حضور دے میلاد دا اہتمام و انتظام کیتا, اپنے بنگلے وچ حضور دے میلاد دا انتظام کیتا. تے تاریخ لئی حضور سیدی غوث اعظم کو کہ حضور غوث پاک میلاد پڑھن کے بادشاہ دے محلہ میں. جس طرح آج نا علامہ صاحب کو تاریخ لئی میں نے حکم فرمایا, میں بھی حاضر ہو گیا, علامہ صاحب بھی حاضر ہو گئے, حضور دے صلاح خان بھی حاضر ہو گئے.
اسی طرح نہ بادشاہ نے حضور غوث پاک کو تاریخ نہیں، میلاد دا دن آ گیا، میلاد دا وقت آ گیا، میلاد والی رات آ گئی، حضور غوث اعظم چل پے بادشاہ دے محلہ وال کہ بادشاہ دے محلے میں میں جا کے اپنے نانا محمد مصطفیٰ دا ذکر کرنا ہے۔ پورے بغداد محلہ دے اندر بات مشہور ہو گئی، علماء فرماندے نے ایک 70 سال دی عورت ہے، انہیں آدھی بچی نو انگلی نال لایا تے وہ بھی چلدی چلدی نہ بادشاہ دے محلہ دے قریب آ گئی۔ جدو بادشاہ دے محل دے قریب آئی نا تے چوکیدار نو پوچھ دیے اندر حضور دا میلاد پہ ہوندا ہے، مینوں اندر جان دے۔ چوکیدار کہندا بی بی یہ کوئی عام محفل نہیں، بڑی خاص محفل ہے، بادشاہ دی محفل ہے، یہ دے وچ وہی جائے گا جہدے کول بادشاہ دے رکے نے عریضے نے، عام بندہ نہیں جا سکتا۔ بی بی کہنے لگی میرے کول رکا تے کوئی نہیں، مینوں اتنا پتہ ہے کہ محلہ وچ حضور دا میلاد ہے۔ چوکیدار بڑا سخت گئی کہ چوکیدار بڑے سخت ہوندے نے، انہیں بی بی نو اندر نہ جان دیتا۔ بی بی نے مدینے وال منہ کر لیا، رو کے عرض کیتی کملی والیا آج پتہ لگیا تسی امیراں دے رسول جے غریباں دے رسول نہیں جے۔ جدو ماں روئی تے بیٹی کو برداشت نہ ہویا کہ ماما دا رونا دیا کو کدو برداشت ہوتا ہے، ایک فکری تقاضا ہے۔ بل خلاصہ ماں نے کیا بیٹی میں اس واسطے رونی ہاں میرے نصیب آ گئے، بادشاہ محلہ وچ نہیں جان دیتا، حضور دا میلاد نہیں سنن دیتا۔ بیٹی نے کہا امی کوئی گل نہیں، چل گھر چلنے ہاں، تو چار پائی تے بیٹھ کے نا حضور دا میلاد پڑھی تے میں تھلے بیٹھ کے سن دی رہواں گی۔ امی جی چلو گھر چل رہے ہیں، تو بیٹھ کے میلاد پڑھی میں میلاد سنتی رہواں گی۔ ماواں دیاں گھر پہنچیاں، ماں بیٹھ گئی چار پائی تے، بچی بیٹھ گئی تھلے، ماں نے حضور دا میلاد شروع کر دیتا۔ ماں نے کدی حضور دے وضوحا دے چہرے دا ذکر، کدی واللیل دیا زلفاں دا ذکر، کدی طٰہٰ دے تاج دا ذکر، کدی مزمل دی چادر دا ذکر، کدی حضور دے جوڑیاں دا ذکر۔ ساری رات ماں میلاد پڑھتی رہی، بچی بہ کے سنتی رہی، پوری رات گزر گئی۔ صبح تہجد دی نماز دا وقت ہو گیا، ماں نے کہا بیٹی آپ ساری رات میلاد پڑھتی ہو رہی ہیں، تہجد دی نماز دا وقت ہو گیا، بیٹی مینوں تازہ وضو کرا میں تہجد دی نماز پڑھ لواں۔ بیٹی تازہ وضو کرا میں تہجد دی نماز پڑھ لواں۔ بچی گئی کٹورا لے کے، اب مین گیٹ دے قریب سی نلکا، بچی گئی نلکے تو پانی لین واسطے، بچی ڈر گئی ویکھدی کی ہے ایک چٹی داڑھی والا بابا بزرگ ہے، وہ دروازے دی دہلیز نو چومی جاندا ہے۔ بچی ڈر گئی جا کے کہندی امی اسی ساری رات میلاد پڑھدیاں رہیاں، ایک چٹی داڑھی والا بابا سارے دروازے دی دہلیز نو چومی جاندا آئی۔ ماں سی، ماں دوڑ کے آئی، ماں دیا چیخاں نکل گئیاں، ویکھیا کی غوثاں دا غوث ہے، پیراں دا پیر ہے، عبد القادر جیلانی، دروازے دی دہلیز نو چومی جاندے نے۔ بی بی قدمی ڈگ پئی، کہن لگی غوثاں دا غوث ہے، پیراں دا پیر
تے مہربانی کر سکتے ہو تے سونیا آ پردے دار عورتاں بھی آئیاں نے، آ سید بھی بیٹھے نے، حضور دے ثنا خان علماء بھی بیٹھے نے، حضور دے نات خانہ بھی ناتاں پڑھیاں نے، کملی والا میں تہاڈی امت وچوں سب تو اگر نکما انسان ہاں تے میں سونیا میں بھی تہاڈا ذکر کیتا ہے، مہربانی کرو اینا کچھ اسی کر دیتا ہے، باقی رحمت رلا کے بیڑا پار کر چلو۔ زلف دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے یا کہ نظروں نے کہا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ میں کیجی دا وعدہ خلافی کیونکہ 15 منٹ دا ٹائم سی کہ میں ادھے گھنٹے نال اتنے لا لیا حضرات محترم تہاڈی محبت اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ اگر یہ میرے تا پونا گھنٹہ پہلے ٹائم مل جاتا تو پھر میں جننے جو گاہا تو انہوں راضی کراں ہاں۔ ہن میرے بھائی میرے دوست بھائی علامہ صاحب قبلہ محمد لیاقت صاحب جڑے لاہور کو تشریف لے آئے نے وہ بڑا لمبا سفر کر کے آئے نے، انشاءاللہ بڑی سونے انداز نال بڑی سونی آواز نال یہ تانوں حضور دیاں نعتاں سرکار دی بارگاہ ہدیہ عقیدت پیش فرمان گے کہ ہن بلا تخیر انہاں نوں آپ دعوت دینے نعتاں والے لباس کرو جنیاں کو پڑھ لیاں نے کسے ٹھیک ہے۔ حضرات محترم وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا سب کی جھولی بھرتے گئے، آقا تجھی سے مانگ کر تجھی کو مانگ لی ہے ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں آقا تجھ سا کوئی سخی نہیں، وہ کون سی شے ہے جو آقا تیرے در سے مجھے ملی نہیں، ارے جھولی ہی میری تنگ ہے پر آقا تیرے ہاں کمی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نات خواہاں نے تو مجمع اکھیڑیا ہے نا، کوئی ادھر تو ہن مجمع بج گیا ہے، جننے بندے بیٹھے جی ذوق نال بیٹھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی صاحب، اچھی آواز نال مارو نعرہ زندہ باد، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی صاحب۔